ابلیس نے تکبر دکھایا، یہ بھی اسی آیت میں ہے کہ تکبر، اور تکبر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بری چیز ہے کہ نہیں میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ تو مٹی سے بنا ہوا ہے، میں کیسے یہ کروں۔ تکبر کا جو گناہ ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ جیسے کہ اگر اونٹ ایک سوئی کے اس کے منہ سے جائے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن شریف میں ہے اس کا ذکر، سورہ الاعراف کی 40ویں آیت۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک لقب دیا ہے، خلفائے فی الارض، سورہ یونس میں بھی ہے اس کا ذکر۔ تو خلیفہ، ہمارا درجہ خلیفہ فی الانسان نہیں دیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں جو کہ ہمارے کچھ طبقات ہیں لوگوں کے، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو خلیفہ فی الانسان بنا کر کے پیش کرتے ہیں اور آپ پہ حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان خلیفہ فی الارض ہے۔ خلیفہ فی الارض کا مطلب تمام زمین کی جو چیزیں ہیں ان کا محافظ آپ کہہ لیں، ان کا رکھوالا کہہ لیں، درختوں کا، پرندوں کا، چونٹیوں کا، چونٹی کا ذکر میں نے کیا، اور ویلز کا بھی۔ ویلز کا اردو میں لفظ میں نے جب دیکھا تو لکھا تھا ویل، تو میں پتہ نہیں شاید کوئی اور بہتر لفظ ہو، اور ویل چونٹی کا بھی ذکر ہے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے، اور ویل کا بھی ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور آپ کو جیسے بہتر پتہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے جس کو ویل نے ان کے پیٹ میں چلے گئے تھے اور پھر ان کو باہر پھینکا تھا۔ ذُنُّون، مطلب وہ ذُنُّون کے نام سے کہا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلیفہ فی الارض کیوں بنایا؟ یہ اللہ تعالیٰ خود ہی بتا دیتے ہیں کہ لِنَنظُرُوا کیف تعملون، کہ میں دیکھوں گا کہ تمہارے اعمال کیسے ہیں۔ خلیفہ فی الارض کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ خلیفہ فی الارض کا مطلب آپ تمام چیزیں جو ہیں، جانور چیزیں، پہاڑ دریا بھی، آپ ان کی حفاظت کر رہے ہیں، یا آپ اپنے دریاؤں میں کچرا، سیوریج، فضلہ پھینک رہے ہیں، تو آپ اس کو ایک پاک چیز کو ناپاک بنا رہے ہوں۔ ایک شاعر، ویسٹرن پوئٹ شاعر نے کہا، قرآن شریف جب اس نے پڑھا تو اس نے کہا دس از دا بک آف نیچر، مطلب یہ ایک وہ شخص ہے جو مسلمان نہیں ہے، اس نے کہا کہ اس میں کیا ملا، دس از دا بک آف نیچر۔ ہم قرآن شریف کو اس طریقے سے تو نہیں دیکھتے ہیں کہ اٹ از اے بک آف نیچر۔ کسی نے حساب لگایا کہ تقریباً 1/6 آف دا قرآن یا 1/8 آف دا قرآن سب نیچر سے متعلق ہے۔ قرآن شریف کی آیتیں کے نام چیزوں پہ، مخلوق چھوڑ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پہ ہیں۔ چونٹی، اللہ تعالیٰ، ہم قسم کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کس کی قسم کھاتا ہے؟ التین و زیتون، مطلب آپ سوچئے تو اللہ تعالیٰ کس چیز کی کیا قدر کر رہے ہیں جس کی ہم قدر نہیں کر رہے ہیں۔ اور یہ ہمیں ایک سبق دیا جا رہا ہے قرآن شریف میں کہ آپ ان چیزوں کی قدر کریں۔ اب بہت سارے جو جانور ہیں، پرندے ہیں، وہ ہمارے آہستہ آہستہ ختم ہو جا رہے ہیں ہمارے ہاتھوں سے۔ میں آپ کو 1-2-3 مثال دوں گا اور آپ، میں تو دنگ رہ جاتا ہوں یہ باتیں معلومات کر کے۔ اب دنیا میں ایک پرندہ ہے جس کا نام ہے بار، اب ہم لوگ پرندوں کو نام بھی نہیں دیتے ہیں، ناموں سے ذرا میں پہلے ذکر کر چکوں کہ نام دینا بھی کتنا اہم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ سب جانتے ہیں قصوہ، جس کی وجہ سے جس نے یہ تعین کیا کہ وہ پہلی مسجد کہاں بنے گی اور ان کی وہ رہائش کہاں فرمائیں گے، تو انہوں نے نہیں تعین کیا، اونٹنی نے تعین کیا۔ ایک تو قصوہ تھی، ان کے پاس اور بھی اونٹ جب تھے، ایک کا نام تھا جدہ، ایک اور کا نام تھا ادبا۔ ان کے پاس جو ایک وقت میں گدھا بھی تھا، یافور۔ ہمیں دیکھیں ہر
اپنے جو ان کے پاس ہے انہوں نے ان کو نام دیا، مرغے تک کو ان کو نام دے دیا. ان کے پاس ایک مرغہ تھا ممکول کے نام سے. مطلب یہ بھی آپ کی قربت بڑھتی ہے جب آپ جب پہچان آپ کسی کی کرواتے ہیں. اب آپ سب لوگ بیٹھے ہیں، سچ پوچھیے میری آپ میں قربت نہیں ہے. جب میں کہوں گا اچھا محمد ادریس، اچھا وہ والا جو اس دن گیا تھا، تو میری جان پہچان بھی ہوگی، شناسائی بھی ہوگی، اور پھر میری قربت بھی بڑھے گی. ایسے سچ پوچھیے تو وہ قربت نہیں ہوتی، جب شناسائی ہوتی اس سے قربت بڑھتی ہے. تو ہر چیز کا نام دیا گیا تھا. اب ایک پرندہ ہے جو کہ اس پہ اگر آپ غور کریں تو میں تو مطلب مجھے وہ کچھ سمجھ نہیں آتا ہے. اس کا نام ہے بار ٹیلڈ گوڈوٹ. یہ ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، اور اس کی کیا خصوصیت ہے؟ اب ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی ہے کہ سیٹلائٹ کا ایک ٹیگ لگایا ہے اس پرندے پہ، اور یہ پرندہ اڑا الاسکا سے لے کر کے تسمینیا جو آسٹریلیا کا ایک حصہ ہے. یہ 13,560 کلومیٹر 11 دن 1 گھنٹے میں بغیر رکے بغیر کھائے یہ کیا. اور یہ فلوک نہیں ہے، یہ مائگریٹری پیٹرن ہے. آتا ہے پھر واپس جاتا ہے یہی پرندہ. اب آپ ذرا سوچئے 13,560. مجھے آج جو دعوت ملی مجھے لوکیشن میپ بھیجا گیا، پھر بھی نہیں سمجھ آیا، پھر بھی تھوڑے سا دیر ہو گئی، آگے پیچھے ہم غلط ہو گئے. یہ پرندے کا لوکیشن میپ کہاں ہے؟ اس پرندے، اور یہ دن رات اڑ رہا ہے، رک رہا کہیں نہیں ہے. اور اس پرندے میں وہ کیا ہوتے ہیں، ویب فیٹ نہیں ہے جیسے کہ بطخوں میں ہوتے ہیں کہ وہ پانی میں لینڈ کر سکے، کیونکہ زیادہ تر راستہ پانی کا ہے. تو اگر یہ پانی میں اترے گا تو ڈوب جائے گا. تو انہوں نے سیٹلائٹ انہیں دیکھا کہ یہ چلتا ہے، کہیں نہیں رکا، کوئی خوراک نہیں لی، اور اڑتا 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 13,580 ایک طرف کا راستہ، اور پھر یہ واپسی کا راستہ بھی ہے. اس سے بھی زیادہ جو راستہ طے کرتا ہے پرندہ، مگر وہ رک رک کے کرتا کھاتا بھی ہے، وہ آرٹک ٹرن ہے، جو کہ کہتے ہیں کہ آرٹک سرکل سے جا کر کے انٹارکٹیکا تک 50,000 کلومیٹر. تو آپ یہ ذرا اندازہ لگائیے، اگر زیادہ سے زیادہ ہم امریکہ تک چلے جاتے ہیں تو وہ کوئی میرے خیال میں 16-15 ہزار کلومیٹر ہیں، اور 16 گھنٹے ایک ہوائی جہاز میں. اور اس کے متعلق بھی اسی لیے ہمارے پیغمبر نے چڑیا کا، آپ کو بچے کا واقعہ ہے کہ کسی صحابی نے لیا اور نے کہا واپس کرو، فوراً واپس کرو، کیونکہ اس کی ماں اس کو ڈھونڈ رہی ہوگی. تو یہ دیکھیے جانوروں سے رشتے کا مطلب ہے اللہ کی مخلوق سے رشتہ، کیونکہ یہ سب دعا گو ہیں. ترکیہ کا میں نے ذکر کیا، and I will just switch again to English for the benefit of His Excellency. One word which I love in the Turkish, phrase I love in the Turkish language is how they address a pregnant woman. Iki janla. I don't know if my pronunciation is correct. A person with two souls. Iki janla. It is so beautiful to address ایک حاملہ خاتون, a pregnant woman, as Iki Janla. So I thought that was a remarkable way to address a human being and a pregnant woman. جانوروں کی بات ہو رہی تھی. دلدل ان کا ایک خچر تھا, فضا, ایلیا. دلدل تو آپ کو شاید پھر انہوں نے بعد میں حضرت علی کو وہ تحفے میں دیا, اور حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ گھوڑے پہ کیوں نہیں سواری کرتے ہیں جب جنگ میں جاتے ہیں, آپ خچر پہ کیوں جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کیونکہ گھوڑا تیز بھاگتا ہے, تو وہ اتنا تیز نہیں بھاگتا ہے خچر. تو انہوں نے کہا میں جب جنگ کے میدان میں اتر جاتا ہوں تو میں وہاں سے بھاگتا نہیں ہوں, تو مجھے گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے. اور جب میرے مخالفین یا دشمن میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں, میں ان کا پیچھا نہیں کرتا ہوں کہ میں ان کو پیٹھ سے وار نہیں کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ اس کو آج کل کے زمانے میں, اب یقیناً آج ہمارے پاس اونٹ سے ہم نہیں سفر کر رہے, مگر وہ جو اس کے بنیادی اصول ہیں کہ سواری آپ شیئر کرو,
اکیلے مت جاؤ. تو یہ سارے بنیادی اصول آج بھی اتنے ہی اہم ہیں. اور پھر اسراف، جو میں بس ختم کرتا ہوں، پلاسٹک کی بوتل جب پھینکی جائے گی آپ ایک گناہ کرتے ہیں. وہ گناہ کیا ہے؟ گناہ اسراف کا. جب آپ سگریٹ نوشی کرتے ہیں اس کو بھی اسراف میں سمجھیں. یہ سب چیزیں ایک اس سے بھی بچتے ہیں، ہر لحاظ سے آپ بچتے ہیں. اور اب خط میں بس آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں